الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، ایمان عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، جبکہ اصطلاح شریعت میں ایمان سے مراد سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا ہے جو ضروریات دین سے ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی تعریف اور اس کے شرعی معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ مومن سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں۔ اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہے، ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، جنت و دوزخ، حشر و نشر وغیرہ۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ ایمان باللہ میں جملہ ضروریات دین پر ایمان داخل ہے کہ ان میں سے کسی بات کی تکذیب جھوٹا کہنا رب کی تکذیب ہے، اور رب کی تکذیب رب کے ساتھ کفر ہے۔ عزیزان محترم، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ولقائہ ورسلہ ونؤمن بالبعث الآخر۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کی فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، روز قیامت بارگاہ الہی میں حاضر ہونے پر، اور اس کے تمام رسولوں پر یقین رکھو، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن زندہ کی جاؤ گے۔ ایک اور روایت میں تقدیر کی اچھائی اور برائی پر یقین رکھنا بھی شامل ایمان کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ، اور یہ کہ تم ہر تقدیر پر ایمان رکھو۔ حضرات گرامی، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار کرے، فرائض و واجبات کی بندی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی کثرت کرے اور خواہشات نفس پر قابو رکھے۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیف اصبحت یا حارث بن مالک؟ اے حارث، سناؤ تم نے صبح کس حال میں کی؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایمان کی حقیقت پاتے ہوئے صبح کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل قول حقیقۃ فما حقیقت ذلک، یقیناً ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے جدا کر لیا ہے، اور راتوں کو جا کر عبادت کرتا ہوں، اور دن میں روزے کے سبب پیاسا رہتا ہوں، اور میری کیفیت کا عالم یہ ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں جو حساب کے دن ظاہر کر دیا جائے گا، اور جیسے جنتی جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں اور دوستوں کی چیخ پکار سنتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا،
عبد نور الایمان فی قلبہ انا عرفت فالزم، یہ وہ شخص جس کا دل نور ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ پھر سیدنا حارث رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اگر تم نے اس کیفیت کو پا لیا ہے تو اب اس کو لازم پکڑ لو۔ ایمان کی ضرورت و اہمیت۔ عزیزان من، ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ بندہ مومن اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے مگر اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اسے ہر چیز سے پیارا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ اللہ نے تمہیں ایمان پیار کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر، حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی، ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ ایمان کی صفات۔ عزیزان من، ایمان کی بنیادی طور پر دو صفات ہیں۔ نمبر 1 ایمان مجمل، نمبر 2 ایمان مفصل۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے تمام احکام کو اجمالی طور پر دل و جان سے تسلیم کرنے کو ایمان مجمل کہتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت شدہ تمام بنیادی عقائد پر ایمان لانے کا نام ایمان مفصل ہے۔ حضرات ذیوکار، عقائد کے لحاظ سے ایمان کے 7 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 روز آخرت بارگاہ الہی میں حاضری پر ایمان، نمبر 5 تمام انبیاء اور رسول پر ایمان، نمبر 6 قیامت قائم ہونے پر ایمان، اور نمبر 7 اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ جانب برادر، اللہ تعالیٰ پر ایمان ایمان کا سب سے پہلا رکن ہے۔ جب تک بندہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان بالغیب نہیں لاتا تب تک اس کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو، یعنی اے زبانی ایمان لانے والو دل سے ایمان لاؤ، اور اے دل سے ایمان لانے والو ہمیشہ اس پر قائم رہو۔ یہ سچے مومن کی علامت ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لاتا ہے۔ نمبر 2 فرشتوں پر ایمان۔ میرے محترم بھائیو، فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کا دوسرا رکن ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے اور یہ وحی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وحی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہوتا ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی فرشتوں سے متعلق فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے جسم نورانی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، کبھی وہ انسانی شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کسی اور شکل میں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصداً نہ سہواً، وہ اللہ کے معصوم بندے ہیں اور ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک و صاف ہیں۔ مختلف قسم کی خدمات و امور ان کے سپرد ہے، بعض کے ذمے پانی برسانا، بعض کے ذمے ہوا چلانا، بعض کے ذمے روزی پہنچانا، کسی کے ذمے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، کسی کے ذمے دشمنوں سے انسانوں کی حفاظت کرنا، کسی کے ذمے نامہ اعمال لکھنا، کسی کے ذمے مسلمانوں کا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، اور کسی کے ذمے عذاب دینا وغیرہ وغیرہ کام سپرد ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، ان میں سے 4 فرشتے بہت مشہور اور فضیلت والے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمے انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمات اقدس میں وحی لانا تھا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام پانی برسانے اور خدا کی مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے سور پھونکنا ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے مخلوق کی روح قبض کرنا ہے۔ کسی بھی فرشتے کی ادنیٰ سی گستاخی کفر ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت کے سوا کچھ نہیں، یہ باتیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی ہے۔
تمام آسمانی کتابوں پر ایمان۔ برادران اسلام، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ایمان کا تیسرا رکن ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے اتارے۔ ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ توریت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں۔ ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہماری اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی ہے۔ ان سے ان کی حفاظت نہ ہو سکی۔ کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے ان پہ تحریفیں کر دیں اور اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا۔ لہٰذا جو کوئی بات ان کتابوں کی قرآن مجید کے مطابق ہو گئی ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر کوئی بات ان کتابوں کی قرآن مجید کے مخالف ہو گئی تو یقین کر لیں گے کہ یہ ان کی شریروں کی تحریفات ہیں۔ دین اسلام ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن کریم کی حفاظت خود اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ رکھی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی قرآن اتارا اور یقیناً ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی ناممکن ہے۔ اگرچہ ساری دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تب بھی اس میں ایک حرف بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جو اس کی کمی بیشی کا عقیدہ رکھے وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا۔ اگلی کتابیں صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہی کو زبانی یاد ہوا کرتی تھی، لیکن قرآن عظیم کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ نمبر 4، روز آخرت بارگاہ الہی میں حاضری پر ایمان۔ عزیزان محترم، آخرت کے دن بارگاہ الہی میں حاضری پر ایمان لانا ایمان کا چوتھا رکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم اس خیال میں ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں حاضری، حساب اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشاں رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے تو کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو تو اسے بھی ہم لے آئیں گے، اور ہم ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 5، تمام انبیاء اور رسول پر ایمان۔ حضرات گرامی قدر، تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا ایمان کا چوتھا رکن۔ کسی ایک نبی رسول کی نبوت کا انکار بھی کفر اور دائرہ اسلام سے خروج کا باعث ہے۔ تمام نبی اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کیا، انہیں عنقریب اللہ ان کے ثواب دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا کامل مومن کی نشانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے وہی کامل سچے ہیں، اور یہ لوگ اپنے رب کے ہاں دوسروں پر گواہ ہیں۔ ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے۔
لہٰذا جو کسی نبی سے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکام چھپائے یا نہیں پہنچائے، یا تقیہ یعنی کسی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچائے، ایسا عقیدہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ نمبر 6، قیامت قائم ہونے پر ایمان۔ حضرات محترم، قیامت قائم ہونے پر ایمان لانا ایمان کا چھٹا رکن ہے۔ یہ دنیا اور اس کا تمام آسائش و آرام عارضی اور فانی ہے۔ اس کے بعد موت اور قبر کی زندگی ہے، پھر قیامت قائم ہوگی اور ہر شخص سے اس کے اچھے برے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور انہیں اس کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ سور پھونکا جائے گا تو جتنے آسمان اور جتنے زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا، جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور کتاب رکھی جائے گی، انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے، لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دی جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا، ہر ایک کو اس کے عمل کا بھرپور صلہ دیا جائے گا اور اسے خوب معلوم ہے جو وہ کرتے ہیں۔ نمبر 7، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ حضرات ذیوکار، ایمان کا 7واں اور آخری رکن اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ ہر مومن پر لازم ہے کہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ ہم نے ہر چیز ایک حساب سے مقرر کر کے پیدا فرمائی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ۔ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز ہر ایک کی تقدیر کے مطابق لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ کو اپنے بھول جانے کا خطرہ نہیں، کیونکہ بھول ایک عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس لیے تحریر فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقربین انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتے وغیرہ کو اس تحریر سے اطلاع ہو جائے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه۔ جب تک بندہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر ایمان نہ لائے، مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس کا امر یقین ہونا چاہیے کہ دنیا و آخرت میں جو کچھ ملا یا ملے گا یا جو کچھ نہیں مل سکا سب اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے سے ہے۔ حضرت ابن ویلمی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شبہ پیدا ہو گیا ہے، آپ مجھے کچھ ارشاد فرمائیے، شاید اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس شبہ کو دور فرما دے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لو ان اللہ تعالی عذب اہل سماواته و اہل ارضه عذبهم وهو غیر ظالم ہاہم ولو رحمهم كانت رحمته خیرا ہاہم من اعماہهم ولو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله تعالى ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان و زمین والوں کو عذاب دے تب بھی یہ ان پر ظلم نہ ہوگا، کیونکہ سب اسی کی مخلوق ہے اور خالق اپنے مخلوق سے جیسا چاہے سلوک کرے۔
اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے تو یہ ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہے۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرو تب بھی وہ اسے قبول نہ فرمائے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اور یہ جان لو کہ جو کچھ تم ملا وہ ملنا ہی تھا، اور جو نہیں ملا وہ مقدر میں تھا ہی نہیں، اور اگر تم اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مرے تو جہنم میں جاؤ گے۔ لہٰذا میرے بھائیو، اپنے تمام عقائد و نظریات کو درست رکھیں۔ اس سلسلے میں مزید رہنمائی کے لیے علماء دین سے رجوع کریں۔ انٹرنیٹ پر موجودہ ملحدانہ مواد اور کتابیں پڑھنے سے گریز کریں، اور کسی شیطان اور شیطانی بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں۔ عزیزان ایمان، کلمہ پڑھنے سے انسان اگرچہ مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کی حقیقی حلاوت و چاشنی پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہے، اللہ اور رسول کی خاطر ہی کسی سے محبت یا نفرت رکھے، نیز کفر اور کفر کی زندگی سے نفرت کرے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 چیزیں ہوں وہ ایمان کی چاشنی پائے گا، یہ کہ اسے اللہ اور رسول سب سے زیادہ پیارے ہوں، نمبر 2 کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی خاطر، نمبر 3 اور مسلمان ہونے کے بعد کفر میں لوٹنا ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالنے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کے مقتضیات پر لذت پائے گا، یعنی عبادت و اطاعت، اور اس سلسلے میں مشقت اٹھانے پر اسے لذت حاصل ہوگی۔ اس تشبیہ میں اشارہ ہے کہ جیسے شہد ایک میٹھی اور لذیذ چیز ہے مگر صفراوی مریض کو کڑوا معلوم ہوتا ہے، یہی حال ایمان کا ہے۔ جو لوگ کفر و ضلالت کے مرض سے محفوظ ہیں ان کے لیے ایمان ایک انتہائی لذیذ اور میٹھی شے ہے، جبکہ گمراہی کے مرض میں مبتلا لوگوں کے نزدیک ایمان ناگوار ناپسندیدہ ہے۔ ایمان کامل کی نشانی میرے محترم بھائیو، خوف خدا کے باعث ڈرنا، نماز کی پابندی کرنا اور راہ خدا میں خرچ کرنا ایمان کامل کی نشانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُولَٰئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پائے، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔ وہ جو نماز قائم کریں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس بلند درجات، بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ایمان کے درجہ کمال تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی سے محبت نہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو اور بزرگوں، انسانی زندگی پر ایمان کے اثرات کی بدولت بندہ مومن حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال رکھتا ہے، بدنگاہی سے اجتناب کرتا ہے، بیہودہ باتوں اور بدکاری سے دور ہے، نیز اپنے وعدوں کی پاسداری اور رعایت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون
اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ یقیناً مراد کو پہنچنے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑبڑاتے ہیں اور جو کسی بیہودہ بات کی طرف توجہ نہیں کرتے اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں پر یا شرعی پابندیوں پر جو ان کی ہاتھ کی ملکیت ہے ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنے امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے اپنے اندر کامل مومن کی صفات پیدا کریں، خالق کائنات عز و جل اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، حقوق العباد کی ادائیگی کو یقینی بنائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس کریں، مشکل وقت میں ان کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور انہیں کسی قسم کی تکلیف ضرر نہ پہنچے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمیں گناہوں سے بچنے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، فرشتوں، آسمانی کتابیں، سارے نبیوں رسولوں، آخرت ایمان بالقدر پر ثابت قدمی عطا فرما، بری موت سے بچا، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما اور قبر کے عذاب اور حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری دعائیں اپنی بارگاہ بے پسکنہ میں قبول فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو تمام گندگیوں سے پاک صاف فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کا وفادار بنائے رکھ، ہمیں سچا پکا باعمل عاشق رسول بنا، ہمارے صفوں میں اتحاد کی فضا پیدا فرما، ہمیں 5 وقتہ باجماعت نماز کا پابند بنا، سستی کاہلی سے بچا، ہر نیک کام میں اخلاص کی دولت عطا فرما، تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما، بخل کنجوسی سے محفوظ فرما، خوش دلی سے غریب محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ملک و قوم کی خدمت اور اس کی حفاظت کی سعادت نصیب عطا فرما، باہمی اتحاد و اتفاق اور محبت و الفت کو مزید مضبوط فرما، ہمیں احکام شریعت پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہر گناہ سے سلامتی اور چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تمام بلائیوں کے طلبگار ہیں، ہمارے غموں کو دور فرما، ہمارے قرضے اتار دے، ہماری بیماریوں کو کامل شفا دے، ہماری حاجتیں پوری فرما۔ اے رب کریم ہمارے رزق و حلال میں برکت عطا فرما، ہمیشہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ رکھ، اپنی محبت و اطاعت کے ساتھ سچی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم کر دے، الہی ہمارے اخلاق اچھے اور ہمارے کام عمدہ کر دے، ہمارے اعمال حسنہ قبول فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچا، کفار کے ظلم و بربریت کے شکار ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم والحمد للہ۔